السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، اپنا قیمتی 2 منٹ لگا کر یہ وائس سننے کا بہت 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 شکریہ۔ بات مجھے یہ کرنی تھی کہ آپ لوگ بولیں کہ اتنی چھوٹی سی ایپیسوڈ دے دی، اتنی چھوٹی سی ایپیسوڈ دے دی، تو بھائی ایپیسوڈ ہے یہ آدھی ایپیسوڈ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی، رات تک ہی انشاءاللہ العظیم۔ دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ ایک لائن جو ہے میں نے اپنے پہلے ناول آبرو میں بھی استعمال کی تھی، کیونکہ بس اس لائن سے مجھے عشق ہے، اور یہ لائن مجھے بہت پسند ہے۔ اپنے ہر ناول میں کہیں نہ کہیں میں اسے ضرور ایڈ کروں گی، یہ میرا ٹریڈ مارک ہے۔ تو آپ میں سے، میں مینشن نہیں کر رہی ہوں اس لائن کو، آپ میں سے جو بھی اس لائن کو پہچان لے، سمجھ جائے، تو وہ مجھے مینشن ضرور کرے کمنٹ باکس میں کہ ہاں ہم نے آبرو میں یہ لائن اس مقام پہ پڑھی ہے، اور اب رکیب الفت میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول رکیب الفت، قسط نمبر 14۔ کھانے کے بعد اکبر یہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ تو کہیں غائب ہونا چاہتا تھا، کہیں کھو جانا چاہتا تھا، جبکہ عبد الرحمن اس کمرے کے کونے میں کھڑا، ہاتھ باندھے بڑے غور سے اس کے چہرے پر پھیلی ریاسیت کو دیکھ رہا تھا۔ سردار، اس نے اکبر کو پکارا۔ اکبر نے چہرہ اٹھا کر اپنی بھیگی بوجھل آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ اتنا زیادہ دکھی اور پریشان کیوں ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس زندگی نے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم ابھی بچے ہو، تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو میری کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں جی جان سے حاضر ہوں۔ اکبر اداسی سے مسکرایا۔ وہ لڑکا اس کی کیا مدد کر سکتا تھا، لیکن بعض اوقات کسی کے منہ سے ادا ہوئے تسلی کے چند لفظ ہی انسان کو بہت ہمت دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مجھے مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو بات کرتا دیکھ عبد الرحمن اس کے پیروں کے پاس فرش پر آ بیٹھا۔ سردار، کام نہیں مل رہا، میں صرف 8ویں جماعت تک پڑھا لکھا ہوں، تو پیسوں کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا، اسی لیے ابا کے ساتھ اب مزدوری پر جانے لگا ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اکبر بولا، میرے لیے کام کرو گے؟ عبد الرحمن کا تو یہ لفظ سن کر ہی چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ جی سردار، ضرور، میری خوش نصیبی ہوگی یہ تو۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اب اکبر اسے قریب کے PCO بھیج رہا تھا تاکہ گھر سے گاڑی بلوا سکے۔ خودکشی کی کوشش کے بعد سے سلطانہ کے دل میں حسن کے لیے جذبات تبدیل ہونے لگے تھے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ حسن نے شادی کر لی ہے، تو اس وقت سے اسے خود سے اور حسن سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حسن نے اسے بغیر کچھ بھی کہے سنے طلاق کیوں بھجوا دی۔ اب اس کے عدت کے ایام بھی ختم ہونے کے قریب تھے، اور بس فکر تھی تو ایک بات کی کہ دنیا کو اس سب کے بعد کیسے فیس کرے گی وہ۔ اور تو اور 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے اسے گھر میں بیٹھے، اور کسی سے ملے بات کرے، بس سالار آتا جاتا رہتا تھا، وہاں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ سلطانہ، سالار نے اسے پکارا۔ وہ نماز پڑھ کر ابھی اٹھی تھی، سر پر دوپٹہ لپٹا تھا۔ سالار چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس تک آیا اور ایک سرخ ہلکی سی ریشم کی کڑھائی والا دوپٹہ اس پر ڈالا۔ ساتھ میں اس کے ہاتھ میں بطور تحفہ ایک پیکٹ پکڑایا جس میں رنگ برنگی چوڑیاں تھیں۔ آج تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے، انہیں پہن لو اور نکل آؤ ماضی کی اس تلخ یاد اور غم سے۔ سالار نے چوڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سلطانہ
ان چوڑیوں کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رو نہیں، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ سلطانہ نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ میں بہت پریشان ہوں سالار، میں کیا کروں گی اب؟ کیا جواب دوں گی دنیا کو؟ اماں ابا کو، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ میری پیشانی پر لگا یہ طلاق کا داغ سب کو نظر آ جائے گا۔ میں برباد ہو گئی ہوں، کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں۔ وہ بڑے ہی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، تمہیں اس سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا اور تمہارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دوپٹہ پہن لو اور یہ چوڑیاں بھی، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی گواہان کی موجودگی میں سالار اور سلطانہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ سالار کمرے میں داخل ہوا اور اس کے مقابل بیٹھ کر محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ سلطانہ، میں آج تم سے عہد کرتا ہوں، ماضی کی کسی بھی عمل کا تمہیں کبھی طعنہ نہیں دوں گا۔ میں عہد کرتا ہوں تمہاری ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بچپن سے محبت ہے اور میں مرتے دم تک تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہوں گا۔ اس بات پر سلطانہ کی نگاہیں حیرت سے اس کی جانب اٹھی تھیں۔ اور اب تمہیں کسی چیز کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ میرا کام ہے کہ میں دنیا کو کیا کہتا ہوں، کیسے فیس کرتا ہوں۔ تمہارے آگے میں کھڑا ہوں۔ تمہیں اب نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی۔ یہ کہہ کر سالار نے سلطانہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور فرتے جذبات میں سلطانہ کتنی ہی دیر اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ چلو اب دل کا سب غبار نکل گیا ہے، اب ہم باہر چلیں گے، کھانا باہر کھائیں گے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے تمہیں گھر سے باہر نکلے۔ آج ہم سب بھلا کر خوب کھائیں گے، پئیں گے اور انجوائے کریں گے۔ سلطانہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ایک نیک آدمی کا ساتھ اور چند الفاظ کی ڈھارس سے سلطانہ کی ہر تکلیف، پریشانی اور غم کا مداوع ہو گیا تھا۔ وہ ساتھ باہر گئے، ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت عمدہ وقت گزارا اور یہیں سے دونوں کی نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ بس گھر والوں سے بات کرنے کا تھا۔ میں سلطانہ سالار ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی، بکھری اور بھٹکی ہوئی لڑکی، جسے ایک عظیم انسان نے اپنی بے لوث محبت سے سمیٹ لیا، جسے اس طرح سنبھالا گیا کہ میں اپنا غم، ماضی اور حسن کو بھول گئی۔ ہاں، میں حسن کو بھی بھول گئی، وہی جس سے طوفانی محبت کے دعوے کیے تھے، جس کے بغیر رہنے کا تصور کرنا محال لگتا تھا۔ میں اسے بھی بھول گئی ہوں، یہاں تک کہ مجھے اس سے اب نفرت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میری زندگی میں کوئی خلا نہیں ہے۔ میں نے اپنی حقیقی محبت کو پا لیا، سالار کی صورت میں۔ لیکن کیا میرے جیسی ہر لڑکی کو سالار جیسا سنبھالنے والا مل جاتا ہے؟ جیسے میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کیا، کیا سب لڑکیاں گناہ کر کے بھی اچھی زندگی گزار سکتی ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا۔
ہم لڑکیوں کو اپنے کردار کی حفاظت کسی کانچ کی طرح کرنی چاہیے جس میں بال برابر بھی درار نہ ہو۔ سالار نے اپنے ہر وعدے کا پاس رکھا ہے۔ کبھی اس کے ماتھے پر مجھے دیکھ کر بل نہیں آئے، نہ اس نے میرے کسی عمل کا مجھے طعنہ دیا۔ میں اور وہ ہماری شہزادی اشما کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اب مجھے ایک ایسا دوست مل چکا ہے جس سے میں اپنے دل کی ہر بات بلا خوف و خطر کہہ سکتی ہوں۔ تو اب مجھے اس ڈائری کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں یہ چند لائنز لکھ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہی ہوں۔ اس ڈائری نے میرے تلخ اور داغدار ماضی کو تھاما ہوا ہے اور میرے خوبصورت اور خوشبودار مستقبل کی گواہ بھی یہی ہے۔ اشما سلطانہ کی ڈائری کے آخری صفحات کو پڑھ رہی تھی اور اسے زندگی کا سب سے ضروری سبق مل چکا تھا۔ اس کی ماں کا تجربہ اس کے لیے کسی قیمتی متاع سے کم نہ تھا۔ اس نے وہ ڈائری مکمل پڑھ لی اور اس کا دماغ ایک نئی ڈگر پر سوچنے لگا۔ اس نے درمیان میں چسپاں حسن کی تصویر دیکھ لی تھی، بلکہ حفظ کر لی تھی۔ جب اس نے پہلی بار اکبر کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کی ماں کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ اکبر اور حسن کی شکل ایک دوسرے سے بہت مشابہ تھی، لیکن پھر اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ حسن کا ہی بیٹا ہے۔ Episode 14 is continued.